میاں صاحب، آپ نے جاپان کی ہونڈا کمپنی کے ملازمین کا والے احتجاج کی ہمیں بہت مثالیں دے دی ہیں۔ اب مہربانی کریں، ایک فلائٹ پکڑیں اور جائیں کینیڈا، وہاں کا سسٹم دیکھ کے آئیں، یا کم سے کم ٹی وی لگا کے اپنے مشیر کو بولیں بتاؤ جی کینیڈا سے کیا خبر آ رہی ہے۔ جسٹن ٹروڈو جو ایک دہائی تقریباً 10 سال سے ایک ملک کا پاپولر وزیر اعظم، جس کا باپ بھی وزیر اعظم تھا، اس نے صرف اس بات پہ استعفیٰ دے دیا ہوا ہے کہ وہ شاید پاپولر نہیں رہا۔ ملک آلریڈی ترقی یافتہ ہے، چھوٹے موٹے مسئلے ہر ملک میں چلتے ہیں، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر طرح کی کمیونٹی میں وہ پاپولر بندہ، ہر جگہ پہنچنے والا، ہر ایک طبقے کی آواز۔ لیکن اس سے یہ فیل ہوا کہ میں اب اس قابل نہیں رہا، میں مقبول نہیں رہا، تو مجھے اتر جانا چاہیے۔ اس ملک میں نہ احتجاج ہوتے ہیں، نہ کرپشن، نہ دو نمبری، نہ بے روزگاری، نہ مینڈیٹ چوری، لیکن وہ بھائی خود ہی نکل گیا، خود ہی چلا گیا شرم کھا کے کہ بھائی میں اب پاپولر نہیں رہا، میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا اس ملک کا وزیر اعظم۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کوشش بھرپور کی ہے کہ ملک کے نظام کو مزید بہتر، حالانکہ کینیڈا دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے یار، پورا پاکستان، انڈیا وہاں پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے کمانے کے لیے، بڑی بڑی کمپنیاں وہاں کی ہیں، وہ ملک مطلب خوشحال ترین لوگوں میں سے ایک ملک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو شرم آئی ہے کہ بھئی نہیں، میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ اور ایک آپ ہے جن کا مینڈیٹ بھی اپنا نہیں ہے، کرپشن میں کی داستانیں آپ کی پوری دنیا میں مشہور ہے، آپ کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے، آپ کا ملک 70 سال سے بے روزگاری سے ہی نہیں نکل سکا، جگہ جگہ پہ جو ہے وہ یہ کرپشن کی داستانیں ہیں بیوروکریسی کے اندر آپ کے نیچے، اور آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ نے 26 نومبر کو بندے تک مار دیے، لیکن احتجاج کو آپ نے کوئی وقت نہیں دی، آپ نے استعفیٰ نہیں دیا، اور اس سے کسی نے استعفیٰ مانگا نہیں ہے، وہ خود ہی استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بولا ہے کہ میں اپنی پارٹی کی صدارت کو بھی چھوڑتا ہوں، اور نیکسٹ ٹائم جب آپ دوبارہ منتخب کرو تو مجھے میرے نام پہ غور بھی نہ کرنا، کسی اور کو دیکھو یا کسی اور کو موقع دو، کسی اور کو بھی آنا چاہیے۔ حالانکہ اس کا باپ بھی وزیر اعظم رہ چکا ہے اس ملک کا، اور وہ خود بھی بہت پاپولر تھا۔ جسٹن ٹروڈو مطلب یہ خبروں میں رہنے والا بندہ تھا، رمضان ہو مسجدوں میں پہنچ جاتا ہے، گردواروں میں پہنچ جاتا ہے، اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اکانومی اس نے اٹھا دی ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا اسے فیل ہوا کہ بھائی میرے اپنی پارٹی کے اندر گڑبڑ چل رہی ہے، میرے وزیر خزانہ نے چھوڑ دیا، مجھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، اس نے اسے کہتے ہیں اخلاقیات۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ بھلے مسلمان ہیں نا، لیکن یہ مذہب کا چورن، مسلمان اچھا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، انسان کا ہونا اور اخلاقیات کا ہونا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ملک کی ترقی کے لیے۔ وہ لوگ بھلے ان کے کلچر میں یا ان کے مذہب میں جو بھی سسٹم ہے وہ ہے، لیکن ان کے اندر ایک انسان بستا ہے، اخلاقیات ہیں، اور اخلاقیات کی بیس کے اوپر سسٹم چلتا ہے۔ جب آپ مورل ویلیوز کھول دیتے ہیں نا تو سسٹم کولیپس کر جاتا ہے، جو کہ پاکستان کا کر چکا ہوا ہے۔ ان کا سسٹم گورنمنٹ کو اس لیے کولیپس نہیں کرتا، ان میں غیرت ہوتی ہے جو جاگی رہتی ہے ہر ٹائم پہ۔ کاش جسٹن ٹروڈو جیسا ایک بندہ، ایک وزیر بھی ہماری کیبنٹ کے اندر ہوتا یا ہمارے سسٹم کے اندر ہوتا، شاید ملک جو ہے نا وہ ترقی کی طرف نکلتا، لیکن یہاں پہ ایک سے بڑھ کے ایک بے شرم انسان ہمیں ملتا ہے۔ زرداری ہے، اس کا خاندان جان نہیں چھوڑا، ایک آپ کا خاندان جان نہیں چھوڑا۔ بیوروکریسی کے 22,000 لوگوں کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے۔ جج ہیں وہ ریٹائرڈ، ان کی تو زندگی اور ہے، پورا ملک ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا، وہ جناب کالا کوٹ اور یہ اس کے علاوہ بات ہی نہیں کرنے کو تیار، بس اتنا کہہ دیں گے یہ توہین ہوئی ہے ہمارے خلاف، فیصلے نہیں کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے الگ داستانیں ہیں، اس پہ بات کروں گا تو بھائی اس پہ بات کرنا ہی فضول ہے، اپنی زندگی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے۔ لیکن آپ کے ہاتھ میں سیاسی باغ دوڑ ہے نا، آپ چوری کے رستے سے بن کے آئے ہوئے ہیں، بھلے 47 کیا، آپ سے ہی تو بات کرنی پڑے گی نا، تھوڑی سی شرم کھائیں، کینیڈا جائیں، یہ او والا بکواس چھوڑیں اور اس کی غیرت دیکھیں، اور آپ بھی شرم کھائیں اور گھر دفع ہو جائیں۔ بس بہت کھا لیا آپ لوگوں نے اس ملک کو، اب کسی ایسے انسان کو آنے دیجیے جو ملک کے ساتھ سمجھے رہے، جسے عوام الیکٹ کرے، نہ کہ آپ لوگ چوروں کی طرح جو ہے چور رستوں سے آؤ اور ملک کا جو ہے بیڑا گر کرنے کے باوجود بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑو۔ میں تو یہ بولوں گا جسٹن ٹروڈو، لو یو یار اینڈ زندہ باد، اینڈ یو شریف اینڈ زرداری فیملی، hate you and shame on you.